الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رحمان کے بندوں کی 12 صفات کا تذکرہ ہو گیا۔ اس آیت میں 13ویں صفت بتلائی جا رہی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو حق تبارک و تعالی سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا بیوی دعا کرے تو یہ کہ اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دیکھ کر کے دل مطمئن اور خوش ہو جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب گزشتہ مرتبہ بتلا دیا تھا کہ اگر بیوی اور بچے نیک صالح دیندار مطیع فرما بردار ہے تو یقیناً ماں باپ کا دل ان کو دیکھ کر کے خوش ہوگا۔ ایسے ہی شوہر دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا پابند ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو اس کی بھی آنکھیں اپنے شوہر اور بچوں سے ٹھنڈی ہوگی۔ تو گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ بھی شوہر پر بھی ضروری ہے کہ وہ دیندار بنے اور اولاد کو بھی دیندار بنائے، بیوی پر بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی دیندار بنے اور اپنے بال بچوں کی بھی تعلیم تربیت کا خیال رکھے، تو پھر جانبین سے ایک دوسرے کو دیکھ کر فرحت خوشی سکون نصیب ہوگا۔ تو اس دعا کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس لیے اپنی بیوی بچے اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی ماں باپ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے خود کی ذات کے بارے میں انسان کے متعلق سوال ہوگا تو ایمان لائے یا نہیں، اچھے اعمال کیے یا نہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا یا نہیں، ایسے ہی یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کو ایمان سکھایا تھا، اعمال صالحہ کی ہدایت دی تھی، برائیوں سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ اگر اس میں انسان صحیح جواب دے پائے گا اور دنیا میں اس کام کو انجام دیا ہوگا تو اپنی ذمہ داری سے اس کو سبکدوشی ہو جائے گی۔ حدیث کا دوسرا جز ہے والامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، قوم کا حاکم، امام، وزیر وہ بھی نگران ہے اپنی قوم پر
اور اپنی پرجا کے متعلق اس سے بھی سوال ہوگا. جو رعیت ہے اس کے ساتھ عدل و انصاف کیا یا نہیں، اس کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے امام کی. اسی لیے بڑے بڑے حضرات عہدۂ قضا یا عہدۂ امارت کو قبول کرنے سے گریز کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا عہدہ سپرد کیا جانے کی پیشکش کی گئی، آپ نے انکار کر دیا. اسی کے نتیجے میں آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ زہر دے کر کے پھر شہید کر دیا گیا. اور بھی بزرگوں کے واقعات ہیں. تو بڑی اہم ذمہ داری ہے. پھر تیسرا جز اس حدیث کا ہے کہ والرجل راعٍ علی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے بال بچوں کے اوپر نگران ہے اور بال بچوں کی نگرانی یعنی اس کی تعلیم تربیت کے متعلق اس سے سوال ہوگا. اسی طرح چوتھا جز ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. والمرأۃ راعیۃ، عورت نگران ہے فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں. وہ مسئولۃ عن رعیتہ، اور شوہر کے گھر میں جو ماتحت اس کے لوگ رہتے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اسی طرح آقا نگران ہیں اپنے غلام اور ماتحت لوگوں پر. غلاموں اور خادموں کی حق تلفی پر بھی سوال ہوگا. اور غلام بھی خود اپنے آقا کے مال کا نگران ہے. آقا نے جو ذمہ داریاں جو اس کے سپرد کی ہے، جو کام سپرد کیے ہیں خدام اور نوکروں کو، ان سے اپنی نوکری، اپنی ملازمت اور اپنے عہدے اور اپنی ذمہ داریوں کے متعلق سوال ہوگا. یہ کافی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ ذکر کیا گیا. پھر یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا بڑی ترتیب سے ایک نظم بتلایا ہے. اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے مسلم معاشروں میں اس ترتیب کے ساتھ اگر اولاد پر توجہ دی جائے تو کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہوگا کہ ان کی اولاد دیندار نہ بنے. چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو حکم ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی. اذان میں 4 قسم کی دعوت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اللہ کی کبریائی اور توحید کی دعوت. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں رسالت کی دعوت ہے. حی علی الصلاۃ، اس میں عبادت کی دعوت ہے. حی علی الفلاح، کے حقیقی کامیابی آخرت میں تو آخرت کی دعوت ہے. تو توحید، رسالت، عبادت اور آخرت، 4 چیزیں کی دعوت ہے. ابھی بچہ بالکل ناسمجھ ہے لیکن اس کی دل کی تختی میں ابھی بھی صلاحیت ہے کہ جو کلمات کہے جائے وہ اس کو قبول کرے. اس لیے ابتدائی سے اس کے کانوں میں اللہ کی توحید، رسالت، عبادت اور آخرت کی دعوت پہنچائی جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد احادیث میں ہے کہ جب بچہ مفرد، اچھا اس سے پہلے اور ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ کے اندر کسی نیک صالح بزرگ آدمی کی چبائی ہوئی کوئی میٹھی چیز، کھجور ہو تو کھجور یا جو بھی ہو، وہ اس کے تالو پر لگائی جائے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بچوں کو لے کر حاضر ہوتے تھے. آپ ان کی تہنیک کرتے تھے اور برکت کی دعا بھی ان کو دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اصل والد، حقیقی والد مالک کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کے بعد ان کے والدہ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا.
جو حضرت انس کے سوتیلے بھائی ہوئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے والد میرے بھائی عبداللہ کو لے کر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے نام بھی ان کا رکھا عبداللہ, اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالا تو وہ اس کو چوسنے لگا. آپ مسکرا کر کہنے لگے کہ انصار کو کھجور سے بڑی محبت ہے. تو بہرحال چھوٹے بچوں کے ساتھ پہلے ہی سے یہ ترتیب بتلائی جا رہی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے, اس کے سر کے بال مونڈے جائے اور 7ویں دن ہی اس کا نام رکھ دیا جائے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ بچہ شرور اور آفات اور امراض میں گھرا رہتا ہے جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کیا جائے. عقیقہ ویسے مستحب ہے, فرض اور ضروری نہیں. لڑکا ہو تو 2 بکرے دینے چاہیے, اور لڑکی ہو تو 1 بکری اس کی طرف سے دینا چاہیے. اور ایک روایت میں بھی ہے کہ سر کے بال مونڈ کر کے اس کے بقدر چاندی یا روپیہ اس کے بقدر صدقہ کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں. پھر نام بھی حدیث پاک میں آپ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے. تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے, اس لیے تم اپنے نام اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو. تو نام بھی اچھا رکھنا چاہیے. عبداللہ اور عبد الرحمن کو آپ نے سب سے اچھے نام قرار دیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عرف الشذی شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ علماء فرماتے کہ ہر وہ نام جو اللہ کے نام کی طرف منسوب ہو اچھا ہے. فضل الرحمن, اسی طرح عبد الرب, عبد الرؤوف, عبید اللہ, عبداللہ, جو بھی اللہ کے نام کی طرف منسوب ہو, عبد الواحد, عبد الاحد, وہ سب اچھے نام. تو اچھے نام کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نام دیکھتے کہ اس کے نام میں کوئی اچھے معنی نہیں ہے تو نام بھی بدل دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بچی کا نام عاصیہ تھا, عین سے, عین الف صاد یا عاصیہ, اس کے معنی تھے نافرمان. اور زمانے جاہلیت میں یہ نام رکھتے تھے لوگ بڑائی اور تکبر کے طور پر کہ ہمارا بیٹا تو کسی کی مانتا وانتا نہیں, فخر کے طور پر ایسا نام رکھتے تھے. تو آپ نے اس کا نام بدل دیا اور جمیلہ رکھا. پھر ایسا بھی نہیں کہ نام میں بہت ہی زیادہ غلو ہو کہ تعریف ہو, وہ نام بھی آپ نے پسند نہیں کیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوج مطہرہ ہے, ان کے پہلے شوہر تھے ابو سلمہ. ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, لیکن وہ اپنے ساتھ کچھ بچے بھی لائی تھی. ایک لڑکی تھی جس کا نام برہ تھا. برہ کے معنی بہت نیک, صالحہ. تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت بتلاؤ, اللہ جانتا ہے کہ کون پاکیزہ ہے. تو پھر پوچھا گیا کیا نام رکھے اس کا؟ آپ نے فرمایا زینب نام رکھ دو. تو بہرحال حضرات انبیاء کے نام پر, صحابہ کے نام پر نام رکھنا چاہیے, صالحین کے نام پر نام رکھنا چاہیے. آج کل یہ بھی ایک بہت لوگوں کے نزدیک بڑا اہم مسئلہ ہو گیا ہے. آتے ہیں لوگ صبح میں 7:07 پر 2 سیکنڈ پر بچہ پیدا ہوا. ارے بھائی 2 منٹ 2 سیکنڈ سے اس کا کیا تعلق ہے نام سے؟ تو کوئی ایسا نام بتلائیے کہ بالکل نیا ہو. اب 20-25 نام بھی دیتے ہیں تو پھر وہ لاتے ان کا ہی جو نیٹ پر دیکھا ہوا ہے کہ یہ نام کیسا ہے. تو میں کہتا ہوں رکھ دو, آپ کو پسند ہے تو کیا کریں گے. ہمارے ایک استاد بیچارے فرماتے ہیں کہ جب مانتے ہی نہیں لوگ کہ نیا نام, کہا میں کہتا ہوں کہ شیطان رکھ دو, شیطان نام کسی کا نہیں ہوتا ہے. لڑکی ہے تو کہا شر البریہ رکھ دو, مخلوق میں سب سے بدترین, اور کیا نام رکھے پھر. تو لوگوں کا ایک مزاج ہو گیا, بس ایکٹروں کے اور کھلاڑیوں کے اور فاسقوں کے اور فاجروں کے نام رکھنے کو لوگوں نے فخر سمجھ لیا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے نام بھی اچھا رکھو. قیامت کے دن اپنے باپ, تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے تم پکارے جاؤ. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا, بھئی اب آگے بچہ بڑھ رہا ہے تو بچپن ہی میں ختنہ کا بھی حکم دے دیا گیا. یہ شعار اسلام ہے, اسلام کی علامت ہے, وہ بھی بچپن ہی میں ہو جانی چاہیے. پھر نمبر آتا ہے کہ اب بچہ کچھ بولنا شروع کرے, مفرد لفظ, ایک لفظ. تو ہم تو مشق کرواتے ہیں ابا بولے, امی بولے, پپا بولے, ڈیڈی بولے. یہ نہیں, حدیث میں آتا ہے
کہ جب مفرد لفظ بولنا شروع کرے تو اس کو سکھاؤ اللہ اللہ اللہ. اور یہ بچے کی دل کی تختی بالکل کوری ہوتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بچے کو زبان سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہو. وہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، گھر کے لوگوں سے سن سن کر ہی بولنا شروع کرتا ہے. اردو زبان ہو، گجراتی ہو، انگریزی ہو، فرینچ ہو، خود بخود سیکھ لیتا ہے. تو جب ہم اپنے گھر میں اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، بار بار بچے کے سامنے اس کا ورد کریں گے، تو بچہ خود بخود اللہ بولنا شروع کرے گا. اور جب دیکھا کہ چند کلمات مرکب بولنا شروع کر رہا ہے بچہ، تو اس وقت پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھانا ہے. چنانچہ حضرت یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بچوں کو جمع کرتی تھی اور باقاعدہ سکھاتی تھی، پڑھاتی تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ مرکب ہو گیا. پہلے ایک ایک لفظ سیکھا، اب مرکب الفاظ سکھانا ہے. پھر فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز کا اس کو حکم دو. 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو. پھر فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو بھی، پٹائی بھی کرو، ایسی ہلکی سی کہ اس کو تکلیف ہو. اتنی زوردار پٹائی نہ ہو کہ زخم پڑ جائے، لیکن اس کو تکلیف محسوس ہو. اور فرمایا اس کے اخلاق بھی درست ابھی سے کرنا ہے، مزاج بھی. 10 سال کے ہو جائے تو بچوں کے بستر بھی الگ کرو، ان کو ایک ساتھ مت سلاؤ. لڑکا لڑکی ہو ان کو بھی نہیں، خود لڑکوں کو بھی الگ سلاؤ، لڑکی لڑکی کو بھی الگ سلاؤ. کیسی پاکیزہ تعلیم ہے. دنیا کے کسی مذہب میں تعلیم اور تربیت کا ایسا نظام نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے. کاش ہم اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق اپنے بچوں پر ہم دھیان اور توجہ دیں. اس کے بعد وہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں کے اندر ایمان، یقین، اللہ پر توکل، اللہ کی ذات و صفات کا علم ان کو سکھانا. چنانچہ حضرات انبیاء کا بھی یہ طریقہ رہا اور ہمارے سبھی اسلاف کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاکیدی حکم دیا اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب اور پسند کر لیا ہے، اس لیے تم اسی کی کوشش کرو کہ تمہاری موت اسلام پر آئے. زندگی اسلام کے ساتھ گزرے گی تو اسلام پر تمہاری موت آئے گی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کے ایمان کی بڑی فکر کی کہ میرے جانے کے بعد بھی اولاد ایمان پر قائم رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم جانتے ہو یا تم حاضر تھے اس وقت جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے کیا تم حاضر تھے اس وقت جب کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا؟ ظاہر بات ہے کہ ہم تو سب سے اخیری امت ہے. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم چاہے موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، لیکن ہم تو ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر جگہ موجود ہیں. ان کے وفات کے وقت بھی ہم موجود تھے جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا، فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بتلاؤ. دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی رسول ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے وہ نبی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے نبی. یہ نبوت کا گھرانہ ہے 4 پشتوں سے. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف،
علیہ السلام اور بیچ میں چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، نبوت کا گھرانہ ہے. تو نبوت کے گھرانے میں تو کیسا دین ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے جانے کے بعد اپنے اولاد کی ایمان کی فکر ہے. بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان لوگوں نے پھر وعدہ کیا نعبد الہ کا، کہ ہم آپ کے خدا اور آپ کے دادا پردادا حضرت ابراہیم، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام کا جو خدا ہے ایک ہی خدا، اسی کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کے مطیع اور فرما بردار رہیں گے. تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ حضرات انبیاء کو کیسی فکر تھی اپنے اولاد کے ایمان کی. مصنف ابن شیبہ کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب، جو آپ کے دادا کی خاندان، آپ کی خاندان ہے، بنو عبد المطلب کے بچوں کو جمع کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان کے سامنے سورہ اسراء کی آخری آیت تلاوت فرماتے تھے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ہم لوگ تو عربی زبان جانتے نہیں ہیں، وہ تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے عربی زبان جانتے تھے اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے لطف اندوز ہوتے تھے. کیا اس آیت کو تلاوت کر کے آپ کیا ان کو بتلانا چاہتے ہیں؟ بچوں کا کیا ذہن بنانا چاہتے ہیں؟ بچوں کے دل میں کیا بٹھلانا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق جو عقائد حقہ ہے اس کو آپ دل میں بٹھانا چاہتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے تھے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں. نصارہ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ میاں کے بیٹے ہیں. عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہودیوں کی ایک جماعت اس بات کی قائل تھی. تو پہلی ہی جز میں اس عقیدے کو باطل کر کے آپ نے اپنے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھلائی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد اختیار نہیں. پھر اس کے علاوہ شرک کا ماحول تھا. مختلف بت کعبۃ اللہ میں تھے، گھروں میں تھے، خاندانوں میں تھے، قبائل میں تھے. اس لیے اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہراتے تھے، عبادت میں بھی، حکومت میں بھی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا مالک الملک ہے. یہ بھی وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو خالق مالک بھی مانتے تھے، آسمانوں کا، زمین کا، اپنی ذات کا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. اس کو سب مانتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ میاں تو برسوں سے ایک نظام چلا رہا ہے کائنات کا، تو اب تھک چکا ہے. اس لیے مختلف جو شعبے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ بتوں کو اللہ نے سپر کر دیا ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا کا کنٹریکٹ فلاں بت کو دے دیا ہے، روزی کا کنٹریکٹ فلاں بت کے پاس ہے، اولاد کا کنٹریکٹ فلاں بت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اللہ تعالیٰ کوئی تھکا نہیں ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہو. اللہ کا کوئی مددگار نہیں کہ اس کی تھکان کی وجہ سے اس نے مددگار بنایا ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اب اندازہ لگائے کیسی جامع ہدایات ہے یہ توحید اور ایمان اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں. یہ بچوں کے سامنے آپ کیوں تلاوت کر رہے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں کے دل میں اللہ کی ذات و صفات کا صحیح عقیدہ آ جائے، ایمان آ جائے، توحید آ جائے، شرک سے وہ دور ہو جائے. معلوم ہوا کہ یہ تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. ماں باپ ہی اگر بددین ہو، ملحد ہو، ایمان اور توحید کے اعتبار سے شکوک شبہات میں مبتلا ہو، اللہ رسول دین پر اعتراضات کرنے والے ہو، تو ظاہر بات ہے اولاد ان سے 2 قدم آگے ہو. آج بہت سے گھروں میں یہی ماحول ہے. ماں باپ کو نہ ایمان کی فکر ہے، نہ آخرت کا کوئی استحضار ہے، نہ آخرت کی طرف کوئی توجہ، تو اولاد میں بھی وہی باتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ایمان کے سلسلے میں. پھر یہی نہیں اولاد کہ جہاں ایمان کی فکر کرنی ہے، ہمیں اللہ کی ذات و صفات کی طرف ان کو توجہ دلانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھی اولاد کے اخلاق، اسی طریقے سے ان کی جو ہے برائیوں سے بچانے کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام.
ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، ایک ایک روایت نقل کرتا ہوں ایک ایک جز کی. مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں پر اس کا بھی دھیان رکھتے تھے کہ ان میں جو ہے خیانت نہ ہو اور کوئی حرام کا لقمہ بھی پیٹ میں جانے نہ پائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، کھجور کا ڈھیر گھر میں رکھا ہوا تھا جو صدقات کی کھجوریں تھی، میں نے اپنے منہ میں ڈال دیا، چونکہ وہ میٹھی ہوتی ہے تو رال بھی ٹپک رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے کچھ کھایا ہے اور معلوم ہو گیا کہ یہ کھجور کے صدقات میں سے ہی کھجور لیے، تو انگلی ڈال کر کے میرے منہ میں سے نکالا، فرمایا کخ کخ، تھوک دے تھوک دے. کسی نے عرض کیا کہ بچہ ہی تو ہے، آپ نے فرمایا ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں. اب چھوٹے سے بچے میں کیا سمجھ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بچہ ہے نا کھا لینا تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے، لیکن نہیں، بچپن ہی سے یہ کہ پیٹ میں کوئی حرام لقمہ بھی نہ جاوے اور خیانت کا کوئی وہ شک جو وہم اور شائبہ بھی دل کے اندر پیدا نہ. ایک صحابی کہتے ہیں ان کی والدہ نے کھجور کا خوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ آپ کو ہدیہ دیا ہو. کبھی بچے کی عادت ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو اس میں سے راستے سے کھاتے پیتے آتے ہیں، تو اس بچے نے بھی، جب وہ صحابی بچے تھے اس وقت کی بات وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ کھجوریں انہوں نے کھائی. آپ نے دیکھ لیا کہ خوشے میں سے کچھ کھجوریں کھائی ہوئی ہے تو چشم پوشی نہیں کی، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کھانے دو، کھانے کی چیز ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن آپ کے پیش نظر تو بچوں کی تعلیم ہے. آپ نے فوراً فرمایا او خائن، اے خیانت کرنے والے، کیا تو نے اس میں سے کھجوریں نہیں کھائی ہیں؟ کہا میں نے اقرار کیا کہ ہاں یا رسول اللہ. کا آئندہ ایسا مت کرنا، خیانت مت کرنا. ورنہ ہم لوگ سوچتے ہیں بچہ یہ نہ کھا لیا تو کیا ہو گیا اس میں، لیکن نہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نرم مزاج تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کی خدمت میں بار بار جاتے تھے. تو ایک مرید نے پان کھایا حضرت کا پان میں سے، حضرت کے جو متعلقین تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا اس کو کہ اجازت کے بغیر کھا لیا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چشم پوشی کی، ارے خادم ہی تو ہے. کہ نہیں، خادم ہے تو کیا، وہ اس کو اجازت لینی چاہیے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے. تو بہرحال اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت بھی بڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں بچپن کا واقعہ، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو میری والدہ نے، میں دور تھا، مجھے کہا کہ لے میں تجھے کچھ دیتی ہوں. تو بچہ لالچ کے مارے آتا ہے جب پکارا جاتا ہے اس کو. تو میں قریب آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کو کچھ دینا چاہتی تھی؟ کہا ہاں میں کھجور دینا چاہتی تھی، کھجور میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے فرمایا اگر تو کھجور نہ دیتی، محض بہانہ کر کے بلانا چاہتی تو تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. یہ بات دیکھیے ان بچے نے یاد رکھی، جب وہ بڑے ہو کر اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، معلوم ہو اسی وقت ان کے دل میں ایک بات نقش آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نقش کر گئی یہ بات. تو سچائی، امانت داری، اسی طرح اور دیگر اخلاق. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم رہے 10 سال. جب خدمت کے لیے آئے تو 9 یا 10 سال کے تھے. پھر 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے. اس طرح 10 سال تک گویا خدمت کی. تو اس بچپن کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت انس کو کہ میرے پیارے بیٹے، اگر ہر صبح اور شام تو اس طرح کر سکے کہ اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں کینے کپٹ سے پاک رکھے تو ایسا کر گزر. یعنی تیری روزانہ اگر تیرا اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دل کو مسلمانوں سے کینہ، حسد، بغض کے بارے میں پاک صاف رکھے تو ایسا کر لے. اس لیے کہ جو دل کو پاک صاف رکھتا ہے وہ میری سنت ہے، دل کو پاک صاف رکھنا. اور جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اونچی بیان فرما رہے، لیکن بچے کو، تاکہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں
بغض، عداوت، کینہ، حسد اپنے بڑوں، اپنے چھوٹوں، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے نہ ہو۔ ہمارا مزاج تو کیا ہے کہ گھر میں مائیں پہلے سے کہہ دیتی ہے بیٹے کو، بچے کو، دیکھ تیرا چچا جو ہے نا بڑا دشمن ہے ہمارا، اس لیے اس کے پاس جائیو مت، تیری خالہ ایسی ہے، تیری پھوپھی ایسی ہے، تیری دادی ایسی ہے۔ وہ بچپن سے بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرا چچا تو ہمارا دشمن ہے، دادی تو ہماری دشمن ہے، پھوپھی پھوپھا تو ہمارے دشمن ہے، تو اس کے دل میں بچپن ہی سے کینہ اور بغض کا بیج لگ کر کے وہ پودا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور بڑے ہو کر پھر وہ نہ پھوپھا کو پھوپھا سمجھتا ہے، نہ خالو کو خالو سمجھتا ہے، نہ چاچا کو چاچا سمجھتا ہے۔ تربیت ہی ایسی ہو رہی ہے۔ اور وہاں اللہ کے رسول تربیت فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھو، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر دعاؤں کا اہتمام، کھانے کے آداب، ہر چیز۔ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف فرما تھے، ایک بچہ دوڑتے دوڑتے آیا اور اپنا ہاتھ کھانے کے اندر ڈالنے لگا، آپ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کھانے نہیں دیا، شریک نہیں ہونے دیا، فرمایا پہلے بسم اللہ کہو، پہلے بسم اللہ کہو، اس کے بعد اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ادب آپ سکھلا رہے چھوٹے سے بچے کو، یہ نہیں کہ بھی بچہ ہے تو کھانے دو، کیا کر لے گا وہ، چھوٹا سا تو بچہ ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ ایمان سے لے کر کے عبادات، عبادت سے لے کر اخلاق، اخلاق سے لے کر آداب، ساری چیزیں اس کا ایک نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اگر اس نظام کے ساتھ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد پھر دعا کا اہتمام کریں گے کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ایک طرف تو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا اور دوسری طرف اللہ سے دعا کا اہتمام، جب دونوں چیزیں جمع ہوگی تو انشاءاللہ یقیناً اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔